نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ محترم بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ پاک کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ اللہ پاک نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ پاک کے خزانے کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں تو کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا ہوائی جہازوں میں اڑ رہا ہے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایک غریب آدمی جو کسی پہاڑ کے اندر جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہے اور وہ ایمان والا ہے، تو ایمان والا جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے بادشاہوں سے بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ اس کو اللہ پاک نے ایمان نصیب فرمایا۔ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس نعمت کے اوپر سوچ اور فکر نہیں کیا کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کا ذریعہ کون بنا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے ان کے اندر اپنا نبی بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنا نبی بھیجا جس نے ایمان والوں کو ایمان سکھایا، قرآن سکھایا، حکمت سکھائی، دانائی سکھائی، تزکیہ سکھایا، حرام حلال کی پہچان بتائی۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خاصہ نہ ہوتے اور ہم ہوتے تو پھر ہم گدھوں کا گوشت کھاتے اور بلیوں کتوں کو بھی کھاتے۔ اگر خیبر فتح ہوا تو وہ یہودی تو بھاگ گئے، کچھ قید ہو گئے، تو جو ان کے پاس گوشت وغیرہ تھا وہ تو بچ گیا، اور دیگیں وغیرہ اور سب اب مسلمانوں نے وہ سب پر قبضہ کر لیا، پھر آگ جلانا شروع کر دی، پکانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا، پوچھا آگ کس چیز کے نیچے جل رہی ہے؟ حضرات صاحب کرام آدمی نے کیا یا رسول اللہ گدھوں کے گوشت کے نیچے جل رہی ہے۔ تو فرمایا ان برتنوں کو توڑ دو، اس گوشت کو اور سالن کو گرا دو، ان برتنوں کو بھی توڑ دو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ گوشت کو گرا دیں، سالن کو گرا دیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ برتنوں کو دھو لیں اور پھر اپنے استعمال لیں؟ فرمایا ہاں ایسا ہی کر لو۔ تو اس کو فرمایا کہ اللہ کے رسول کا اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا نبی بھیجا جس نے آپ کی تزکیہ کیا، آپ کو حرام حلال بتایا، آپ کو ایمان سکھایا کہ آپ اللہ کو نہیں پہچان دیتے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، فرعون بھی غرق ہو گیا، حامان بھی غرق ہو گیا، فرعون کی قوم بھی غرق ہو گئی، اور مسلمانوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ آگے گئے تو کچھ لوگ
بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا بنا دیں جیسا ان لوگوں کا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو بڑی بے وقوف قوم ہو. انکم قوم تجہلون، جاہل قوم ہو کہ اللہ کی معرفت کے بعد پھر اللہ کے غیر کو کیوں پوجتے ہو. جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، تو پھر اللہ کی غیر کی طرف متوجہ ہونا. کہتے ہمارا تو جو بھی کام بنے گا وہ اللہ کی ذات سے بنے گا. ہمارا جو بھی کام بنے گا اللہ کی ذات سے بنے گا، اور ہماری تو تمام امیدیں ایک اللہ کی ذات سے ہیں. مسلمان کی تمام امیدیں ایک اللہ کی ذات سے ہیں. اللہ کے غیر سے ہماری کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ تو سارے کے سارے انسان یہ تو فقیر کی طرح ہیں. ایسے فقیر محتاج ہوتے ہیں، در در کا بھکاری. اب بھکاری سے جو مانگے وہ تو خود بھیک مانگ رہا ہے. جو خود محتاج ہے اس سے کیا مانگنا. اور جو بے نیاز ہے اور دینے والا ہے فرماتا ہے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ کے ذکر ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہم سے تو مانگنے والا نہیں. راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رو منزل نہیں. ہدایت کس کو دے، کسی کو ہدایت چاہیے نہیں. لوگوں کو تو پیسے چاہیے کہ مال سے ہمارا کام بنے گا. تو مال سے کام نہیں بنے گا، کام اللہ پاک بناتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال سے بناتے ہیں. مال سے کام نہیں بنتے. اگر آدمی بیمار ہو گیا اس کے بہت زیادہ پیسے ہیں، ڈاکٹر بلائے، حکیم بلائے، دوائیاں خریدیں، لیکن صحت نہیں ملی. کیا صحت پیسوں سے مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی. صحت تو اللہ پاک دیتے ہیں. یہ فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے صحت شفا دیتے ہیں. ایک ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا دیتے ہیں. یہ شفا تو اللہ دیتے ہیں، کہ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، صحت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے پر صحت اللہ پاک دیتے ہیں. میرے محترم بھائی دوست، اللہ پاک اپنے بندے کو ہر وقت اپنی طرف ملتجی دیکھنا چاہتے ہیں. ملتجی کیا کہ بندے کی توجہ ہر وقت اللہ کی ذات کی طرف رہے، کہ بندے کی نظریں ہر وقت عرش وہ اللہ کی طرف ہو، کہ میرا جو کام بنے گا وہ اللہ کی ذات سے بنے گا. میرے محترم بھائی دوستوں، سب سے پہلے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے. دل کا یقین صحیح ہو جائے. ایک اللہ سے ہوتا ہے، سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا لا الہ الا اللہ سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا، اور یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے میرے بندے نے سچ کہا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور بڑائی صرف میرے لیے ہے. کہ اللہ پاک اتنے بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی کی حد نہیں ہے. مخلوق اتنی چھوٹی ہے کہ مخلوق کی چھوٹائی کی حد نہیں. ایسے غالب ہے کسی سے مغلوب نہیں، ایسے قریب ہے کسی سے دور نہیں. ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے، فریاد کرنے والے، فریادی کی فریاد کو سننے والے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والے.
وہ اللہ کی ذات ہے. تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم چار ہو تو پانچواں اللہ ہے. کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تم گناہ اس لیے کرتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں نہیں دیکھ رہا، یا اللہ پاک تمہارے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کتاب، کہتے ہیں تو بہت مشکل کتاب ہے، اس کے اندر بہت سے احکامات ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، اے باری تعالیٰ یہ تو پہلے کتاب مانگ رہے تھے، اب جب میں کتاب لے کر آئی ہوں تو کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میرا کام ہے منوانا. زمین سے پہاڑ کو نکالا اور بنی اسرائیل کے اوپر ایسا لٹکا دیا جیسے ابھی گرنے والا ہے. اب ان کو معلوم تو تھا کہ نافرمانی تو ہم نے کی ہے. تو سارے کے سارے رکوع کے اندر جھک گئے اور ایسے آنکھ سے دیکھنے کے اوپر پہاڑ گر تو نہیں ہو کہ کہتے تھے یا اللہ جو کچھ آپ کہتے ہیں سب ماننے کے لیے تیار ہیں. ہاں اللہ پاک فرماتے اگر ہم چاہیں تو سب کو ہدایت مل جائے، لیکن ہم نے تو ڈھیل دے رکھی ہے. سیدھا راستہ بھی بتایا ہے، غلط راستہ بھی بتایا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں. سارے دنیا کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ سارا کا سارا غیر ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتا. مکھی تو چھوڑ دو، مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر اڑ جائے اس سے دوبارہ چھین بھی نہیں سکتے. سارے کے سارے اللہ کے سامنے بے بس ہیں. کہ مخلوق میں جو نظر آ رہا ہے مخلوق کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ہے. سورج کو روشنی اللہ دے دی ہے، چاند کو چاندنی اللہ نے دی ہے، بادلوں سے پانی اللہ پاک برساتے ہیں، زمین سے غلے اللہ پاک نکالتے ہیں، درختوں پہ پھلوں کے اندر ذائقے یہ تو اللہ پاک لگا رہے ہیں. انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے تو انسان تو اللہ پاک پیدا کر رہے ہیں. انسان کو صورت دینا، انسان کو قوت گویائی دینا. یہ قوت گویائی کس نے دی؟ فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے اس کو قوت بیان دیا. یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے کہ ایسی بات اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو انسان کو اللہ پاک نے دیا کہ انسان زبان سے بولتا ہے، مختلف زبانیں بولتا ہے. ہاں تو قوت بیان انسان کو اللہ پاک نے دیا. یہ اللہ پاک کی صفات، اللہ پاک نے مخلوق کے اندر صفات رکھ دی، اللہ نے رکھی ہیں. یہ مخلوق کی اپنی نہیں ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے اللہ کے حکم سے دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے اللہ کے حکم سے بول رہی ہے، کان سن رہا ہے تو اللہ کے حکم سے سن رہا ہے. پھر اللہ پاک نے کچھ نشانیاں بھی دکھا دی ہیں کہ بعض لوگوں کی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، بعض لوگوں کے کان ہیں سن نہیں سکتے. اور پھر ہاتھی کی بھی زبان تو ہے، اونٹ کی بھی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، ایک بات بھی نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ ان کے اندر غور کرو، آپ کو دنیا کے اندر ایک ایک ذرے کے اندر اللہ کی قدرت نظر آئے گی. اگر غور کرو تو زمین کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک ایک ذرہ آپ کو بتائے گا کہ میرا خالق ایک اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء،
ہر چیز کے خالق اللہ پاک ہیں، مالک بھی اللہ پاک ہے، رازق بھی اللہ پاک ہے کہ وہ رزق دیتے ہیں کہ پرندوں کو جو ہوا میں اڑتے ہیں ان کو ہوا میں، بعض پرندوں کو ہوا میں رزق ملتا ہے، بعض تو زمین پہ آ کر دانہ چگتے ہیں، کوئی گوشت کھاتے ہیں، سمندر کے اندر پانی کے اندر ہے تو ان کو بھی اللہ پاک روزی دے رہے ہیں، جو خشکی کے اوپر ہے ان کو بھی اللہ پاک پال رہے ہیں، اور انسان ہے کوئی روٹی کھاتے ہیں ان کو روٹی اللہ پاک دیتے ہیں، کوئی چاول والے ہیں تو ان کو چاول دیتے ہیں۔ ہماری جماعت گئی تو ایک ملک کے اندر، تو ایک وہاں کا پرانا ساتھی تھا، انہوں نے کہتے آ گئے روٹی والے، ہم نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ کہتے ہم روٹی ایسے آدمی کو کھلاتے ہیں جیسے تم اپنے مریض کو چاول کھلاتے ہو۔ روٹی والی جماعت آ گئی، نے کہا ہمیں تو اللہ پاک روٹی کھلاتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ پاک رزق دیتے ہیں کہ رزاق ہے، ان اللہ والرزاق، کہ اللہ پاک رزاق ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو ہم نے ایسے دیکھا کہ درختوں کو جڑوں کو کاٹ کر پانی کے اندر ابال کر اس پر نمک لگا کر کھاتے ہیں، روٹی کا نام نشان بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، گندم بھی نہیں ہے۔ صبح سویرے کوئی ڈبل روٹی ناشتہ نہیں ملے گا، دودھ کی دکان نہیں ہے، چائے ملے گی آپ کو۔ درختوں کی جڑیں اکھاڑ کر کھاتے ہیں۔ کپڑے نہیں ہے، ایک جوڑا کسی کے پاس ہے تو پھٹ جائے گا، آخر وقت تک اسی کو استعمال کرتے رہیں۔ میرے دوستو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر تو شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور ناشکری تو اللہ کو ناپسند ہے۔ جو تھوڑے پر راضی نہ ہو جائے تو زیادہ تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ شیخ الحدیث اپنے فضائل صدقات میں لکھا ہے، جو تھوڑے پر راضی نہ ہو جائے کبھی زیادہ نہیں دیکھ سکتا۔ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اللہ پاک نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی اللہ نے دی ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مسلمان پیدا کیا، تو نے ایمان کی دولت دی، پھر ایمان کو بچانا بھی ہے اور ایمان کی محنت بھی کرنی ہے، ایمان کو سیکھنا بھی ہے۔ ہمارے مولانا صاحب حق صاحب کے والد صاحب باؤ بشیر سے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ایمان کی محنت صحابہ کرام پر فرمائی، 23 سال ایمان کی محنت فرمائی، اس طرح 13 سال نماز کی محنت فرمائی۔ تو بتا دیتے کہ کون کون سی عمل پر کتنے کتنے سال محنت فرمائی، کہ ایمان ایسے نہیں کہ صرف 10 سال میں بن گیا، کہ 23 سال آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صاحب اکرام ان کی تربیت فرماتے رہے، ان کا تزکیہ فرماتے رہے۔ میرے محترم میرے دوستو، ایمان کو سیکھنا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، یقینوں کی خرابی ہم سب کی مشترکہ بیماری ہے، یقینوں کی خرابی ہم سب کی مشترکہ بیماری ہے۔ میرے دوستو ایمان کو سیکھنا، اس کی محنت کرنا، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں پر ایمان بنتا ہے، کہ ایمان کی دعوت دینا، کہ دعوت سے ایمان بنتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کرنا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی بڑائی آ جائے، کہ انسان 1000 مرتبہ کہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو دل سے ایک مرتبہ حصہ سے آواز ہے کہ ہاں واقعی اللہ سے ہوتا ہے، تو بار بار کہنا پڑے گا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور کسی کا قول ہے، کہتے ہیں حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے۔
بیان کے اندر 300 مرتبہ فرمایا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ایک بیان کے اندر. اور اللہ پاک نے ان کی بات کو مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک اس بات کو اللہ پاک نے پہنچا دیا. بچے بچے کی زبان پر ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ بات اللہ پاک نے بچے بچے کی زبان پر کہلوا دی. میرے محترم بھائی دوستو، اس کی محنت کرنا اور ایمان کی محنت کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا، اور اس کے لیے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایک صحیفہ ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے میں نے یہ تورات کا ایک صحیفہ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. غصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک رگ تھی، وہ سوج جاتی. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا، غصے کے آثار نظر آئے. فرمائے عمر آپ کو آپ کی مار ہوئے، آپ نبی علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. انہوں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار کریں. فرمایا اے عمر اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کے لیے بھی میرے اتباع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا تم اس پر راضی نہ ہو کہ تمہارے حصے کے اندر میں آیا ہوں؟ میرے محترم بھائی دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے، ان کے اندر کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا وہ ناکامی والا ہوگا، پریشانی والا ہوگا. فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. پوچھا کہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے، فرما برداری کرے وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے وہ انکار کرنے والا ہے. مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے خون دینے والا اور ایک ہوتا ہے خون چوسنے والا. اب دونوں کے اندر کتنا فرق ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہے خون دینے والے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے خاندان کو قربان کروا دیا. بدر کی لڑائی مسلمانوں کی، تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو آگے کیا. اب 3 آدمی لڑائی کے لیے آگے گئے تو نے کہا تھے کون؟ دیکھیے ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، دوسرا کون؟ دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عبیدہ بن حارث رضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. یہ 3 آگے گئے. سب سے پہلے لڑائی کے لیے اپنے خاندان کو آگے کیا. ہاں کہ یہ خون دینے والے تھے. اب اسلام کی خاطر، اسلام کو بچانا، اسلام کو آگے پھیلانا، اس کے لیے اپنے خاندان کو قربان کیا اور دین کی حفاظت، دین کو بچایا، دین کو پھیلایا. اب اس کے طریقے اچھے نہ لگے اور غیروں کے طریقے اچھے لگے کہ جو یہود و نصارہ جو خون چوسنے والے تھے. ہاں مولانا یوسف رحمۃ فرمایا کرتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی زہریلے سانپ نے ہمیں ڈس لیا ہے، جس کی وجہ سے میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے اور کڑوی چیز میٹھی لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے وہ ہمیں اچھے نہیں لگ رہے اور غیروں کے رسم و رواج ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل کے اندر کوئی بیماری ہے. کہ بیمار آدمی کے منہ کا ذائقہ
خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، تو اس کے اندر بیماری ہے، مرض ہے۔ میرے محترم میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے، ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک ایران سے ایک آدمی ایک ہندوستان کے اندر ایک شاعر تھا، اس کے نبی علیہ السلام کی شان کے اندر بہت قصیدے، نعتیں اور وہ لکھی ہوئی تھی محبت کے اندر، محبت بھری۔ تو اس نے کہا ایسے آدمی کی زیارت تو کرنا چاہیے، اس کو تو دیکھنا چاہیے، اتنی محبت۔ اب وہ سفر کرتے کرتے آ گیا، پوچھتے پوچھتے اس کے دروازے پر بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اب اس نے اندر سے آواز دی، جب دروازہ کھولا دیکھا تو اس نے کہا کہ ریشمی تراشی، کیا آپ داڑھی کو تراش رہے ہیں؟ اس نے کہا ریشمی تراشی نہ کسے دل را خراشی، میں اپنی داڑھی کو کاٹ رہا ہوں، کسی کے دل کو تو نہیں دکھا رہا۔ اس نے کہا آپ تو اللہ کے رسول کے دل کو دکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دل کو دکھا رہے ہیں۔ بات تو اس کے دل کے اندر ایسی لگی کہ اس نے وہاں رونا شروع کر دیا۔ کئی دن کے بعد اس کا جنازہ نکلا وہاں سے۔ میرے محترم میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہماری زندگی کے اندر آ جائیں۔ ایک ایک سنت زمین و آسمان سے اللہ کو محبوب ہے۔ ساری دنیا کے خزانے ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے دوستو، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اسلام کے اندر نماز ہے، کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور فرمایا کہ عبادی خلقتک للعبادہ، اے میرے بندے میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا کہ دنیا کے اندر یہ کھیل کود کے اندر لگا رہے۔ انسان کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کرنے والوں نے پھر کیسے کیسے کر کے دکھائے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے والد نے ان کے عبداللہ کی شادی کی، تو پہلے دن بیوی سے کہا، پہلی رات یہ 2 رکعت نفل پڑھ لو، انہوں نے کہا پڑھ لو۔ اب نیت باندھی تو صبح کی اذان ہو گئی، اذان ہوئی تو روزے کی نیت کر لی۔ دوسری رات پھر آئے تو کہتے 2 رکعت پڑھ لو، نے کہا پڑھ لو۔ 2 رکعت کے اندر رات گزر گئی، صبح کی اذان ہو گئی، صبح کو روزے کی نیت کر۔ 3 دن کے بعد ان کے والد نے بہو سے پوچھا اپنے کہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے دیکھا بہت بڑا عبادت گزار ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ وہ سمجھدار تھے، نبی علیہ السلام کے صحابہ، اللہ پاک نے ان کو چنا تھا، بہت سمجھدار تھے، بڑے ذہین تھے، تو سمجھ گئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ کہتے میں نے تو بیٹے کی شادی کی ہے، لیکن بیوی کے پاس جاتا ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتا، وہ تو مصلی پر کھڑے ہوئے رات گزار دیتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے بلایا تو سمجھایا کہ تمہارے اوپر تمہارے اپنے وجود کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس طرح اوروں کا بھی حق ہے کہ عبادت بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ اوروں کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے 20 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی اس سے پہلے مسجد میں موجود نہ ہو۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم سے 60 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی، بعضوں نے 40 لکھا ہے، شیخ الحدیث اپنے ساری روایتیں لکھی، ساری رات عبادت کرتے۔ ہاں میرے دوستوں، یہ باتیں کرنے والے انہوں نے کیسی زندگیاں گزاری، کیسی کیسی باتیں کی۔ آگے جب انسان وضو کرتا ہے اور بسم اللہ سے شروع کر دے، بسم اللہ والحمدللہ، اس کے جب تک یہ باوضو رہے گا فرشتے اس کے مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک دوسری دعا اگر وہ بھی ساتھ پڑھ لے، وضو کے پانی کا آخری قطرہ اس کے پاؤں سے گرے گا، آخری گناہ اس کے ساتھ دھل جائے گا۔ اب وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو، ایسا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہر ہر قدم پر نیکیوں کا ملنا، گناہوں کا معاف ہونا۔ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر گئے گا تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن نور ملے گا، اور جب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں جائے گا، تو ان قدموں کو بھی اللہ پاک وجود دیں گے، یہ قدم اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ اب یہ پوچھے گا کہ آپ کون ہے؟ کہتے ہیں ہم تمہارے وہ قدم ہیں جو مسجد کی طرف اٹھائے تھے۔ ہاں میرے دوستوں، اب پھر مسجد میں داخل ہو گیا تو اللہ کا مہمان بن گیا۔ زندگی میں جتنی مرتبہ مسجد میں داخل ہو گیا اتنی مہمانیاں اللہ کے ہاں اس کی لکھی گئی۔ جنت کے اندر اس کی اتنی مہمانیاں ہوں گی جتنی مرتبہ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نماز کی نیت شروع کر دی، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ کے درمیان، نمازی کے درمیان پردے ختم ہو گئے، براہ راست سن رہے ہیں۔ پشاور والوں نے حاجی گلاب صاحب سے عرض کیا کہ اپنی کارگزاریاں سنائیں، اتنا کام ہے، اتنا کام ہے، اتنا کام ہے، ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا پشاور میں ایسے کتنے آدمی ہیں جن کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اپنی مشکل حل کروا لیتے، ایسے کتنے آدمی ہیں؟ کوئی مشکل پیش ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مشکل حل کروائے، ایسے کتنے آدمی بنے ابھی؟ میرے دوستوں، یہ تو گھر کے اندر بھی ہمیں کہہ دیں کہ اگر ہم گھر میں نہ ہو اور آپ کو کوئی مشکل ہے تو فوراً نماز پڑھو۔ یہ تمام نبیوں کا یہ سنت طریقہ ہے، ہر مشکل کے اندر نماز پڑھنا۔ بچوں کو بھی سکھانا کہ ہر مشکل کے اندر نماز پڑھو۔ اگر نماز بن گئی تو زندگی بن گئی، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ کہ نماز مومن کا نور ہے، افضل جہاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قبر کا چراغ ہے، وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ کے اندر سایہ ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز پر محنت کرنا، فرمایا ایسی نماز پڑھے کہ جیسے اللہ پاک کو آنکھوں سے دیکھ رہے، اللہ کی ایسی عبادت کرو، اللہ پاک کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا یقین نہیں بننا تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو؟ نماز کے مسائل کو معلوم کرنا، علماء کے پاس جانا، اس کو سیکھنا، حال کے امر کو پہچاننا، کہ اس وقت میرے رب کا کیا حکم ہے، پھر اس کو سیکھنا کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل جہالت کے بہت بڑے عمل سے بڑھ جاتا ہے۔
اس طرح میرے دوستوں ہر عمل کے اوپر محنت کرنا، عمل کو سیکھنا، نمازوں کو بھی سیکھنا. ہمارے ہاں 10 صورتوں کی ترتیب ہے، اور میں نے کئی مرتبہ بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ 30 سال سے تبلیغ میں چل رہے، صورتیں وہی 10 چل رہی ہیں. تو کیا یہ پابندی تو نہیں ہے کہ صرف 10 ہی رہیں گی آخر وقت تک؟ آگے 30 سال ہو گئے تبلیغ کے اندر، 4 مہینے لگائے ہوئے، صورتیں وہی 10 ہیں. میرے دوستو قرآن کو سیکھنا، کہ نماز کا اکثر حصہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا. ہاں، بچوں کی دینی تعلیم کی نگرانی کرنا کہ ہماری بچے دینی تعلیم حاصل کریں. ہاں، قیامت کے دن اللہ پاک اعزاز فرمائیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی تھی. ان کو بلایا جائے گا، ہاں، حفاظ کو، علماء کو بلایا جائے گا، ان کے والدین پر کے سروں پر نورانی تاج رکھے جائیں گے، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، درجات بلند کیے جائیں گے، اور شفاعت کا حق دیا جائے گا. پرائیویٹ کے اندر بیان کے اندر مولوی سے بتا رہے تھے قیامت کے دن علماء کو روک دیا جائے گا. یہ لوگ تو جنت میں جا رہے ہیں لیکن علماء کو روک دیا جائے گا. کہتے کہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ابھی تو لوگوں کی شفاعت آپ لوگوں نے کرنی ہے. بہت سے لوگ تو زنجیروں کے اندر جگڑے ہوئے کھڑے ہیں، ان کے چھڑانے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے. تو ان کو تو شفاعت کا حق دیا جائے گا. پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ دینی تعلیم اس کا کیا فائدہ تھا. ہاں، تو میرے دوستو ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں، حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے، مفتی بنے، دینی تعلیم حاصل کریں. علم عمل کا امام ہے، علم جنت کے راستوں کا نشان ہے. ہاں، اس طرح میرے دوستو اللہ پاک کا ذکر کثیر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا. ذکر سے مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے دل کے اندر ہو. اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. یہ گلی بازار میں جا رہا ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے دل کے اندر ہے تو یہ ذاکر ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ فرمایا کرتے تھے اللہ کا ذکر غفلت کے ساتھ بھی کیا جائے تو وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی کیا جائے تو وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ احمد فرمایا کرتے تھے وقت مقرر کے دھیان توجہ کے ساتھ ذکر نہ کرے تو اخلاق کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہاں، وقت مقرر کر کے دھیان توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرے. تو ادھر سے مطالبہ تو ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ پاک کا ذکر کثیر کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. کہ تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہے، فرمایا تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو انسان بھی اللہ پاک کا ذکر کثیر کرے، کثرت کے ساتھ یاد. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تمام مخلوق کی نماز ہے، اس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے. اب میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود شریف بھیجنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں، ان کا شکریہ تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا. آگے 100 مرتبہ درود پڑے گا
تو اس کے لکھ جاتا ہے برات من النار و برات من النفاق کہ نفاق سے بھی بری ہے اور جو ہے نا آگ سے بھی بری ہے. میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن فرمایا میری قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، کبیرہ گناہوں والوں کے لیے کہ گناہوں کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار، اپنے لیے استغفار کرنا، پوری امت کے لیے استغفار کرنا، والدین کے لیے استغفار کرنا. میرے دوستوں، اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. ایسا شخص فرما برداروں میں لکھ دیا جاتا ہے جو والدین کے لیے بھی استغفار کرے، اپنے لیے بھی استغفار کرے. فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، بری موت سے حفاظت ہے. صدقہ طریقے کے موافق کرنا، بھلائی کا اختیار کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. فرمایا کہ یہ اعمال بدبخت انسان کو نیک بخت بنا دیتے ہیں. یہ اعمال بدبخت انسان کو نیک بخت بنا دیتے ہیں اور بری موت سے حفاظت ہے. انسان کے ساتھ شیطان ہے کہ وہ دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے. وہ قسمیں کھائی ہیں اس نے کہ میں اس کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. اس سے انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے اور انسان کی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے. کہ ایک آدمی کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر کمال ہے، صفت ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ صفت یہ کمال اس سے چلا جائے. اب اس کے چاہنے سے تو وہ کمال تو نہیں جاتا، اللہ پاک اس کو اور بڑھاتے ہیں تو اس کے اندر وہ حسد اور بڑھ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حسد. تو اس کی تو صفت بڑھتی ہے، اس کا حسد بڑھتا رہتا ہے. اور یہ حسد اسلام کے اندر حرام ہے کہ اندر اندر سے ایک آگ بڑھتی رہتی ہے، ایک بیماری ہے انسان کے اندر. اس کی وجہ سے کینے اور بغض، عداوتیں، یہ ساری بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ میری بھی حیثیت ہونی چاہیے. میرے دوستو، جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اللہ کے یہاں سے بے حیثیت ہو جاتا ہے. کبر، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر پایا گیا، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہے. یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ جو بھی ملے سامنے اس میں سب سے پہلے سلام میں پہل کرے، کبر سے بری ہے. یہ تو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ کیسے بچو گے کبر سے. ورنہ تیز بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہوتا ہے کہ ساری انسان کے وجود کو ہلاک کر دیتا ہے. کہ تبلیغ کے اندر نکل کر ان سب بیماریوں کا علاج ہے. اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں کہ ساری بیماریاں آہستہ آہستہ نکلتی جاتی ہیں. میرے محترم بھائی دوستوں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو اونچا کرتا ہے.
اللہ کے لیے معاف کرنا. فرمایا دنیا کے اندر نرمی کی کوئی شکل ہوتی, سب سے خوبصورت شکل نرمی کی ہوتی. دنیا کے اندر سختی کی شکل ہوتی, سب سے بدصورت شکل سختی کی ہوتی. فرمایا نرمی انسان کے اندر کی زینت ہے, سختی انسان کو ابدار بنا دیتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ساتھی آپ سے چلے جاتے. ہاں, اللہ پاک خود نرم ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ پاک خود نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے. حاجی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے اپنی طبیعت انسان کو جہنم میں لے جاتی, اپنی طبیعت انسان کو جہنم میں لے جاتی. اپنی طبیعت پر چلنا تو بہت آسان ہے, لیکن اپنی طبیعت کو چھوڑ کر دوسروں کی طبیعت پر چلنا یہ بڑا کمال ہے. کہ اپنی طبیعت کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا, مجھ سے ایسے کیوں نہیں کیا, میں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوستو اپنے آپ کو بحیثیت سمجھ, اللہ پاک کا احسان سمجھنا. اللہ پاک نے اس محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک نے اس کام کے ساتھ تعلق عطا فرمایا. درمیان میں کتنی صدیاں گزر گئیں. نبی علیہ السلام کے بعد, صحابہ کرام اجمعین کے ادوار کے بعد, ان کے دور کے بعد درمیان میں کتنی صدیاں گزر گئی, کسی نے کام کو دیکھا بھی نہیں. اللہ پاک نے مجھے اس کام کے ساتھ توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں میرے دوستوں, یہ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. اور میرے دوستوں کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہے کہ سب کو اپنے ساتھ جوڑنا, سب کو اپنے ساتھ جوڑنا, کوئی بھی مجھ سے کٹ نہ جائے. اور آخری درجہ ہے کہ اگر میں سب کو نہیں جوڑ سکتا تو پھر میں سب کے ساتھ خود جڑ جاؤں. یہ توڑ تو اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے جو مسلمانوں کو آپس میں توڑتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اوپر پانی پھیرتا ہے. یہ توڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک کو جوڑ پسند ہے, کہ آپس میں جڑنا, آپس میں محبتیں. کہ حدیث قدسی ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے, میں آج ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا. حب الہی کے بعد سب سے بڑا عمل حب مسلم ہے, کہ مسلمان کے ساتھ محبت کرنا. مولانا اشرف صاحب فرمایا کرتے تھے فی الحال میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم سمجھتا ہوں, اور فی الحال یعنی خاتمے کے اعتبار سے میں ایک بے دین فرنگی سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو ایمان دے دے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے, مجھے اپنے خاتمے کا اعتبار نہیں. میرے بھائی اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا. اللہ پاک سے عافیت مانگنا, اللہ پاک سے عافیت مانگنا, کہ عافیت کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں. ہاں یا اللہ ہمارے لیے عافیت آسانی کے ساتھ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہاں رضا بالقضاء بہت بڑا عمل ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, کہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہو جائے اس کے اوپر راضی رہے, کہ افسوس نہ کرے ایسا ہوتا تو ایسا کر لیتا, ایسا ہوتا تو ایسے کر لیتا. رضا بالقضاء اس کو کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہو جائے اس کے اوپر راضی رہے. ہاں میرے دوستو, ہاں اخلاص بہت بڑا عمل ہے. کہتے نیت تو ایسی نکل جاتی ہے جیسے مچھلی ہاتھ سے پھسل جاتی ہے. صحیح نیت والا بھی آخر میں نیت بگڑ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں فرمایا کہ ایمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اخلاص کیا ہے, فرمایا ایمان. پھر پوچھا کہ ایمان کیا ہے, فرمایا اخلاص.
کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص ہوگا. ایمان میں بڑا ہوا ہے تو اخلاص میں بھی بڑا ہوا ہے. ایمان میں کمزور ہے تو اخلاص میں بھی کمزور ہے. لقمان حکیم نے بیٹے سے فرمایا بیٹا جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا عمل سست ہوگا. کہ عمل کی سستی ایمان کی کمزوری ہے اور